نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب ما یذکر فی المناولۃ، مناولہ کا ذکر. مناولہ کا لفظ نالا سے ہے. نالا کا مطلب ہوتا ہے پا لینا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ علم حاصل کرنے کے مختلف طریقے تھے، مختلف میتھڈز تھے. ایک تو تھا کہ استاد پڑھتا تھا شاگرد سنتے تھے، دوسرا یہ تھا کہ شاگرد پڑھتا تھا استاد سنتا تھا، اور تیسرا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص استاد کی محفل میں سن لے تو اس کے بعد استاد اپنی کتاب یا کتاب کی کاپی لکھی ہوئی شاگرد کو دے دیتا تھا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے اس کو دوسروں کو روایت کر دو. اس کو مناولہ کہا جاتا ہے. یعنی مناولہ کا مطلب ہے کسی کو کوئی چیز دے دینا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کھانا تناول فرمائیے، تو تناول کا کیا مطلب؟ اسے لے کے اپنے منہ میں ڈال لیجیے، یعنی پکی پکائی چیز ہے آپ کھا لیجیے. تو مناولہ ایسا علم ہوتا ہے کہ جو تیار شدہ ہوتا ہے، خود لکھنا نہیں پڑتا، استاد کی کتاب ہے یا اس کے مقابلے کی ہے، تو وہ اس استاد کے ہاتھ سے لی جاتی ہے. وہ اس سے کیوں لی جاتی؟ تاکہ وہ آگے اس کو بیان کرتے وقت اس کی سند استعمال کر سکے کہ مجھے یہ چیز فلاں سے ملی ہے. وکتاب اہل العلم بالعلم، اور عالموں کا علم کی باتوں کو لکھ کر بھیجنا. یعنی بعض اوقات ایک شخص دوسرے شہر میں نہیں پہنچ سکتا تھا یا کوئی سوال پیش آ جاتا تو اس کے جواب میں دوسرا عالم جواب لکھ کر بھیج دیتا تھا. یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لکھی ہوئی کتاب کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن بعض اوقات لکھنے کی ضرورت بھی پیش آتی تھی، اور لکھا ہوا علم قابل قبول نہ تھا جب تک کہ اس کو سن بھی نہ لیا جائے ساتھ. یعنی صرف کتابوں کا علم کافی نہیں ہوتا تھا جب تک اسے کسی سے پڑھوا کے سنا نہ جائے. اب بعض اوقات ایسی مجبوریاں ہو جاتی کہ انسان اس دوسرے شہر تک، اس شخص تک نہیں پہنچ سکتا اور اس سے ریٹن سوال کر لیتا، تو کیا اس کی اجازت ہے کہ وہ لکھ کے جواب بھیج دے؟ تو یہاں اس کی بات ہو رہی کہ ہاں ایسی اجازت ہے، لکھ کر بھی علم ایک دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے. وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، دوسرے شہروں تک اہل علم کا علم کو لکھ کر بھیجنا. وقال انس، اس میں حضرت انس کہتے ہیں نسخ عثمان، لکھوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المصاحف، قرآن پاک، مصحف، فبعث، پھر بھیجے، بہا وہ نسخے، الی الآفاق، ہر طرف، آفاق یعنی چاروں طرف بھجوائے. ورآ عبداللہ ابن عمر و یحییٰ بن سعید و مالک ذالک جائزا، عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید اور مالک کے نزدیک لکھ کر بھیجنا علم کو جائز ہے، اس کی رخصت ہے. واحتج بعض اہل الحجاز، اور احتجاج کیا یعنی دلیل نکالی بعض اہل حجاز نے. اور حجاز میں آپ کو بتا چکی ہوں جدہ، طائف، مکہ، مدینہ یہ علاقہ ہے، کہ یہاں کے علماء نے ایک دلیل نکالی فی المناولۃ، مناولہ میں، بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ، حیث کتب، جب آپ نے لکھی، لامیر السریۃ، ایک سریہ کے امیر کے نام، کتابن، ایک کتاب، ایک خط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو، یہاں پورا واقعہ نہیں ہے، عبداللہ بن جہش کو ایک سریے کا امیر بنا کے بھیجا اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا اور فرمایا کہ یہ خط ابھی نہیں پڑھنا، جب نخلا کے مقام پر پہنچ جاؤ گے تو وہاں جا کر اس خط کو پڑھنا. تو اس فعل کو، اس واقعے کو علماء نے دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو جب ایک سریے کا امیر بنا کے بھیجا تو ان کو ایک کوئی چیز لکھ کر ساتھ دی اور ان سے یہ کہا کہ نخلا کے مقام پہ جا کے اس کو پڑھنا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے ان سے سنا نہیں تھا، لکھا ہوا لے گئے تھے اور کہیں اور جا کے پڑھا تھا. تو ایسا کرنا جائز ہے. وقال لا تقرأہ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مت پڑھو اس کو، حتی تبلغ مکان کذا و کذا، یہاں تک کہ فلاں اور فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ. فلما بلغ ذلک المکان، پھر جب پہنچے عبداللہ اس جگہ پر، قرأہ علی الناس، تو اسے لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ لشکر کو کچھ نصیحتیں کی ہوں گی اس میں. وأخبرہم، اور خبر دی ان سب کو، بأمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے. اخبرہم یعنی ان کو خبر دی، تو اس سے کیا مراد ہے کہ عبداللہ بن جہش نے وہ حکم اپنی طرف سے نہیں سنایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے سنایا، یعنی سند آپ سے لی اس کی.
یہ اس میں اشارہ ملتا ہے. اور اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کتاب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وصول کی تھی، اس لیے یہ تو جائز ہے کہ براہ راست کسی سے وصول کیا جائے، لیکن اگر براہ راست وصول نہیں کی جا رہی اور کوئی تھرڈ پرسن آ کے پکڑا رہا ہے تو اس میں تحقیق کی جائے گی کہ واقعی یہ اس کی کتاب ہے یا راستے میں کسی نے کچھ لکھ لیا. لکھی ہوئی کتاب اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں ان کو شک ہوتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کی نہ ہو اور راستے میں کسی نے کچھ اس میں ایڈیشن اومیشن کر دی ہو. اس لیے صرف لکھی ہوئی چیز پر اس وقت تک اکتفا نہیں کیا جاتا تھا. اب تو چونکہ پرنٹنگ پریس ہے اور اس قسم کے احتمالات کم ہیں، لیکن اس دور میں اس حد تک احتیاط برتی جاتی تھی علم کو آگے روایت کرنے کے لیے. اب بہت سے لوگ جو یہ اعتراض کرتے جی حدیث پتہ نہیں کون سی سچی اور کون سی جھوٹی اور کیسے لکھ لی گئی، تو ان ساری باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر احتیاط کے پیمانے اختیار کیے گئے کہ کیا ہم اس طریقے سے بات آگے روایت کریں یا نہ کریں، اور ایک ایک میتھڈ کو کس طرح ایک دوسرے سے الگ کیا گیا اور اس کی دلیل سنت سے پھر نکالی گئی اور اس پر بڑی بڑی بحثیں ہوئیں اور بڑے بڑے معیار قائم کیے گئے. تو یہ جو علم ہم تک پہنچا ہے یہ کوئی ایسے ہی فرسودہ یا خود گھڑ لی گئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ پوری ایک اپنے پیچھے دلیل رکھتی ہیں. حدثنا اسماعیل بن عبداللہ، اب یہ دوسری روایت لاتے ہیں کتابت یعنی لکھ کر علم بھیجنے کی. قال حدثني ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکتابہ اپنے خط کے ساتھ رجلا ایک شخص کو، اور یہ شخص عبداللہ بن حذافہ تھے السہمی. عبداللہ بن حذافہ کو ایک خط دے کر بھیجا، وامرہ اور اس کو حکم دیا، ان یدفعہ کہ وہ دے دیں اس خط کو، الی عظیم البحرین بحرین کے گورنر یا حاکم کو. بحرین بصرے اور عمان کے درمیان ایک شہر ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ عظیم بحرین کو جا پکڑاؤ. فدفعہ تو انہوں نے دے دیا اس کو. کس نے دیا؟ عبداللہ بن حذافہ نے. عظیم البحرین عظیم بحرین کو، الی کسرا کسرا کو بھیجنے کے لیے. یہ بالکل وہی معاملہ جیسے ہرقل کو بھیجنے کے لیے عظیم بصرہ کو پہلے بھیجا گیا تھا اور عظیم بصرہ نے ہرقل کو دیا تھا. یہاں عظیم بحرین کو دیا گیا کہ وہ کس کو دے؟ کسرا کو بھیجے. اور کسرا کس کا لقب ہے؟ ایران کے بادشاہوں کا. اور کسرا یہاں پر مراد پرویز بن ہرمز بن نوشیروان تھا. پرویز اس کا نام تھا. فلما قرأہ پھر جب اس نے پڑھا اس کو، مزقہ اس کو پھاڑ دیا. پرویز نے اس کو پھاڑ دیا. فحسبت تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ابن المسیب قال، ابن المسیب نے کہا، ابن المسیب تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فدعا علیہم بددعا کی ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یمزقوا کل ممزق کہ وہ بھی پھاڑ ڈالے جائیں، پوری طرح پھاڑ ڈالا جانا. یعنی جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کا خط پھاڑا، اللہ تعالیٰ ان کی حکومت کو اور ان کے تخت کو پھاڑ دے. اور آپ کی یہ دعا پوری ہوئی. پرویز کو اس کے بیٹے شیروہ نے مار ڈالا، خود تخت پہ بیٹھ گیا. اور اس کے بعد اور 2-3 شخص تخت ایران پہ بیٹھے، لیکن بد نظمی بڑھتی گئی یہاں تک کہ حضرت عمر کی خلافت میں سعد بن ابی وقاص نے ایران کو فتح کر لیا اور ان سے سارا مال و دولت چھن گیا اور شہزادیوں تک کو قید کر کے مدینہ بھجوا دیا گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ تھا جو ان پہ ظاہر ہوا. شاید آپ کے ذہن میں کچھ یہ خیال آ رہا ہو کہ آپ نے کیوں بد دعا دی، تو آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ کی یہ بد دعا اپنی ذات کی خاطر نہیں تھی، یہ اللہ کے دین کی توہین کا جواب تھا. آپ کا خط آپ کا نہیں تھا، اللہ کے دین کا پیغام تھا. آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن جب دین کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو آپ غیظ و غضب کا مظاہرہ بھی کرتے تھے، اور اس کی اجازت ہے. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالک قال، انس بن مالک کہتے ہیں، کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا، او اراد ان یکتبا یا ارادہ کیا کہ لکھے، فقیل لہ تو آپ سے کہا گیا، انہم لا یقرؤون کتابا کہ وہ نہیں پڑھتے کوئی خط الا مختوما مگر مہر لگی ہوئی، سیلڈ، کہ یہ کیسر و کسرا کسی سیل یا سٹیمپ کے بغیر خط نہیں پڑھتے، اس خط کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کے ہاں یہ رواج ہے. فاتخذ خاتما تو آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی، من فضة چاندی کی، نقشہ اس کا جو نقش تھا یعنی کھودا ہوا تھا اس میں محمد الرسول اللہ، کأنی راوی کہتے ہیں گویا کہ میں انظرو دیکھ رہا ہوں، الی بیاضہ اس کی سفیدی کو، یعنی اس انگوٹھی کی جو چمک تھی چاندی کی وہ مجھے اب بھی یوں لگتا ہے کہ جسے میں دیکھ رہا ہوں،
فی یدہ کہ آپ کے ہاتھ میں چمک رہی ہے. فقلت لقتادہ تو میں نے قتادہ سے کہا من قال نقشہ محمد الرسول اللہ کس نے کہا کہ اس کا نقش محمد الرسول اللہ تھا؟ قال انس. قتادہ کہتے ہیں کہ انس نے یہ بات بتائی ہے مجھ کو. تو ان دونوں حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر بھی میسج بھیجا اور اس کو اہمیت دی. اس میسج کو اگر قبول نہیں کیا گیا تو اس پر آپ نے ایکشن بھی لیا اور اس کے لیے ایک اور طریقہ بتایا اور وہ یہ کہ اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے. اور سیل کب لگائی جاتی ہے؟ یعنی آخری لائن کے نیچے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں تک ہے اصل بات, اس کے بعد اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ بات گھڑی ہوئی ہے. باب من قعد باب جو بیٹھ گیا حیث ینتہی بہ المجلس جہاں مجلس ختم ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی مجلس کے آخر میں جا بیٹھا ہے. ومن رآ فرجتن اور جس شخص نے دیکھی کوئی کھلی جگہ فی الحلقۃ حلقے میں فجلس فیہا اور وہ اس میں آ کے بیٹھ گیا تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی علم کی مجلس, اب یہ کلاس روم کی بات ہو رہی ہے کہ کلاس روم میں مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں. ایک شخص بالکل آخر میں پیچھے بیٹھنا پسند کرتا ہے, دوسرا پیچھے نہیں بیٹھتا, وہ دیکھتا ہے کہ آگے وہ جگہ خالی ہے وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتا ہے. تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا, کہیں بھی کیا بیٹھا جا سکتا ہے یا کوئی اس میں اور چیز بھی سامنے آتی ہے؟ اس پہ حدیث آ رہی ہے کہاں بیٹھنا چاہیے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابی طلحة ان ابا مرۃ مولا عقیل ابن ابی طالب. ابو مرہ جو عقیل بن ابی طالب کے مولا تھے, آزاد کردہ غلام تھے. اخبرہ انہوں نے خبر دی اس کو ان ابی واقد اللیثی ابو واقد اللیثی کے بارے میں یا ان کے ذریعے سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المسجد اس اسنا میں یا اس دوران کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. والناس معہ اور لوگ آپ کے آس پاس تھے, آپ کے ساتھ تھے. اس جب اقبلا آئے ثلاثۃ نفر تین لوگ, یعنی آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تین لوگ آئے. فاقبلا تو آگے بڑھ گئے اسنانی دو لوگ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی مجلس لگی ہوئی تھی, کچھ لوگ لیٹ آئے بعد میں آئے اور کتنے تھے وہ؟ تین. تین میں سے دو نے کیا کیا؟ آپ کے پاس آ گئے. وذهب واحد اور ایک چلا گیا, نہیں بیٹھا اس میں. قال ابو واقد نے کہا فوقفا وہ دونوں ٹھہر گئے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یعنی پاس آ کے ٹھہر گئے. فاما احدہما تو ان دونوں میں سے ایک جو تھا فرآ فرجتن اس نے دیکھی ایک کھلی جگہ یا ایک گیپ فی الحلقۃ اس مجلس میں, حلقہ میں, کیونکہ وہ سرکل میں بیٹھتے تھے آپ کے ارد گرد. فجلس فیہا تو وہ اس میں بیٹھ گیا آ کے. یعنی یوں ہوتا ہے کہ جیسے مجلس لگی ہوئی ہے, تین لوگ آ رہے ہیں باہر سے, دو تو آپ کے پاس آ کے تو جائزہ لیتے ہیں مجلس کا, ایک پیچھے واپس چلا جاتا ہے گھر. تب یہ جو دو بچے ہیں ایک ان میں سے ادھر ادھر نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ فلاں جگہ خالی ہے, وہ اس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ اور جو دوسرا تھا ان دونوں میں سے فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ تو وہ سب سے پیچھے جا بیٹھتا ہے. جلسا بیٹھا خلفہم ان کے پیچھے, یعنی صحابہ کے پیچھے بیٹھ گئے. وَأَمَّا الثَّالِثُ اور جو تیسرا تھا فَأَدْبَرَ تو پیٹھ پھیر گیا, چلا گیا ذاہباً جاتے ہوئے, یعنی واپس چلا گیا, گھر چلا گیا یا کہیں اور, یعنی اس مجلس میں نہ بیٹھا. فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے, یعنی جو تعلیم دے رہے تھے آپ نے اس کو نہیں روکا, آپ تعلیم دیتے رہے. جب فارغ ہوئے اپنی اصل بات سے, قالا تو فرمایا, الا اخبرکم کیا میں خبر نہ دوں تم کو, بتاؤں نہ تم کو, ان النفر الثلاثه ان تینوں لوگوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے. اما احدہم تو ان میں سے ایک کا جہاں تک تعلق ہے فآوى الی اللہ تو اس نے پناہ لی طرف اللہ کے. مجلس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پناہ اللہ کی لی, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ علم انسان کسی صحرا میں بھی بیٹھ کے حاصل کر سکتا ہے, تنہا بھی پڑھ سکتا ہے, اپنے گرم بستر پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, کتابوں سے بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن وہ علم جو کسی مجلس میں پڑھا جاتا ہے اس مجلس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. انسان صرف انفارمیشن نہیں لیتا وہاں سے, بلکہ وہ فرشتے جو اس پہ سایہ کرتے ہیں اس رحمت کے نیچے وہ تسکین اور وہ خاص طمانینت جو ہے وہ بھی اس کو نصیب ہوتی ہے. یعنی مل جل کر اکٹھے بیٹھ کر ایک مجلس میں بیٹھ کر پڑھنے کا یہ ایک دوسرا فائدہ ہوتا ہے
کہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ وہ برکت بھی نصیب ہوتی. لہٰذا وہ مجلس کسی انسان کی خاطر نہیں ہوتی. جیسے آپ لوگ میرے لیے نہیں آتے یا میں آپ کے لیے نہیں آتی، ہم سب اپنے رب کے لیے آتے ہیں اور رب کی پناہ میں آتے ہیں، اس کی رضا میں آتے ہیں. لہٰذا جو شخص اس میں آتا ہے اور بیچ میں آ کے بیٹھتا ہے وہ اس رحمت اور برکت کا ایک بڑا حصہ پاتا ہے. اسی کے بارے میں فرمایا فآویٰ الی اللہ، اس نے اللہ کی طرف پناہ لی، فآواہ اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پناہ دے دی، اس کو اپنا سایہ نصیب کیا، یعنی اسے وہ برکت اور رحمت کا حصہ دیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ دوسرا، فَاسْتَحْيَا، وہ شرما گیا، یعنی پیچھے ہی بیٹھ گیا، کنارے پہ ہی بیٹھ گیا. فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گیا. یعنی ایک کو تو پناہ دی، اس نے شرم کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تعویل مختلف کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ وہ اس بات سے جھجک گیا کہ میں کیا سب کو ڈسٹرب کروں گا، یا میں کہاں جا کے بیٹھوں گا، یا اسے ایک جھجک ہوئی اس رحمت میں آنے کی، لہٰذا اس رحمت کو پاتے ہوئے بھی اس کو جھجک ہی ملی، یعنی وہ پوری طرح اس رحمت کے نیچے نہ آیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرمایا تو اللہ تعالیٰ اس سے شرما گیا، یعنی اس کو عذاب نہیں دیا، اس پر رحم ہی کیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، جو وہ تیسرا تھا، فَأَعْرَضَ، وہ منہ موڑ گیا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. یعنی ایسی مجلسوں کو دیکھ کر وہاں سے منہ موڑ جانا، ان کو چھوڑ دینا، اور اس لیے چھوڑ دینا کہ ہمارے مقام اور مرتبے یا ہماری پسند کے مطابق جگہ ہمیں نہیں ملی، لہٰذا ہم یہ نہیں سیکھ سکتے. تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتے. آگے آئے گی حدیث کے قیامت کے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہوگا، وہ تو وہ بالکل نظر آتا ہے، ہم سب اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں رہی، اس میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں علم کے لیے جد و جہد، شوق اور کوشش اور محنت اور ولولہ تھا، وہ تو کہیں نظر نہیں آتا ہم کو. لیکن اس کے باوجود اگر کہیں کوئی کوشش ہوتی بھی ہے تو عموماً لوگ اس سے اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عذر اور بہانے اور تکلیفیں جو ہیں وہ راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. یہ سفر بہت لمبا ہے، یا وقت بہت لمبا ہے، یا سردی بہت ہے، یا سختی بہت ہے، یا بے شمار. تو ایسے میں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھ لیں گے، ہم گھر میں پڑھ لیں گے، ہم کیسٹ سے پڑھ لیں گے، ہم یہ کر رہے ہیں. وہ سب کچھ ہے اپنی جگہ، وہ پڑھ لیں گے، یہ نہیں وہ محروم رہ جائیں گے. ظاہر ہے کہ جس کو شوق ہوگا، جو محنت کرے گا، وہ کہیں بھی پڑھ لے گا. لیکن ان مجلسوں کی جو برکت اور رحمت اور جو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور وعدے ہیں، ان کو نہ پا سکے گا. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے جمع ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھنا جو ہے وہ باعث رحمت ہے.